الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، آج گفتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کی. کامل یقین کی برکتیں کیا ہے؟ کامل یقین کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتگو زیر بحث رہے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا. حضرات، یہ کامل یقین کی برکت. کامل یقین کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین کرتا ہے، اللہ کریم بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے ہر معاملات میں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب رحمان کا فیصلہ ہے. اب سنیے حدیث پاک. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. کس طرح؟ پرندوں کی طرح. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ جب صبح کے وقت پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کون سی فیکٹری میں جا کے ڈیوٹی کرنی.
انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کون سی مارکیٹ میں جا کے ملازمت کرنی ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کس مالک کے ہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہیں، یقین کر کے وہ نکل جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صبح کو نکلتے خالی پیٹ ہیں، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ کامل یقین کی برکت، مکمل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرات یہ کامل یقین کی برکت ہے۔ دنیاوی اسباب اگرچہ اختیار کرنا سنت ہے، لیکن کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ نتیجہ رب کریم کی ذات پہ چھوڑ دے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا یہ کامل یقین کس کو کہتے ہیں، کامل یقین کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا کامل یقین اس کو کہتے ہیں کہ انسان پانی میں ڈوب رہا ہو، اس کے سامنے کشتی موجود ہو، پھر بھی وہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھے، اسے کہتے ہیں کامل یقین، اسے کہتے ہیں مکمل اعتماد رب کریم کی ذات پر۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھائی جب کشتی سامنے موجود ہے تو کشتی کو کیوں نہیں پکڑتے، اپنی جان کیوں نہیں بچاتے؟ حضرات یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں نے کی ہے غلط وہ بھی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ثابت کرواتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اس وقت فرشتے آئے آپ کی مدد کرنے کے لیے، عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کی مدد کریں۔ اب یہاں جو سمجھدار بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، کشتی سامنے موجود ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کشتی کو پکڑے اپنی جان بچائے۔ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں موجود ہیں، فرشتے آ گئے، فرشتے عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کو بچانے پر اللہ کے حکم سے قدرت رکھتے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم آپ کو آگ سے بچا لیں۔ سبحان اللہ، دلوں کی تختیوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نوٹ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمانے لگے فرشتوں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، سنو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور سنو وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین کارساز ہے۔ حضرات یہ ہے کامل یقین کی برکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا کامل یقین رکھتے تھے رب کریم کی ذات پر، اور مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، آرڈر ادھر سے ہو گئے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت مولا علی کا فرمان ایک بار پھر سچ ثابت ہو گیا کہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھا، ادھر سے آرڈر جاری ہو گئے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرات یہ ہے کامل یقین کی برکت۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو پھر ہم نے کامل یقین
اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے۔ کیوں کہ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی ذات پر کامل، اکمل اور مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔